بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعض اوقات انسان اس فانی دنیا کی نعمتوں اور مقام و منصب کی حصول کی لالچ میں اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے، حالانکہ دنیا بھی اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ یوں وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیاوی لالچ میں آ کر دو جہاں کی تباہی و بربادی مول لینے کی ایک عبرتناک مثال یزیدی لشکر کی ہے، جس نے مال و دولت اور حکومت و اقتدار کی خاطر نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے، جو لوگ ان نفوس قدسیہ کے مقابلے میں آئے وہ زندگی میں چین نہ پا سکیں۔ یہاں بھی انہوں نے ذلت و رسوائی کی سزا پائی، جبکہ میدان محشر کا معاملہ اس کے علاوہ ہے۔ تقریباً 6000 تو مختار سقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ چند کا عبرتناک انجام اس ویڈیو میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل سنان بن انس نخعی ایک بار لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اچانک اس کی زبان بند ہو گئی، عقل جاتی رہی۔ اس کی یہ حالت ہو گئی کہ جہاں کھاتا تھا وہیں پیشاب و پاخانہ کرتا تھا۔ ابن سعد، شمر، قیس ابن اشعث کندی، خولی بن یزید، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام بدبخت جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک اور سائی یعنی کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی تکلیفوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئی۔ حضرت سیدنا عمارہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لا کر رکھے گئے تو میں بھی ان کے قریب گیا۔ اچانک ایک شور سا بلند ہوا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ میں نے دیکھا تو ایک بڑا سانپ ان کے سروں کے درمیان سے ہوتا ہوا ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا اور اس کے نتھے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد نکل کر غائب ہو گیا۔ اچانک پھر شور مچا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ پھر وہی سانپ نمودار ہوا اور 2 یا 3 بار اسی طرح کیا، یعنی ابن زیاد کے نتھوں میں گھسا۔ حضرت سیدنا ابو رجا اتاردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اہل بیت اطہار کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ میرا ایک پڑوسی تھا، جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، دیکھو فلاں بن فلاں کا کیا حال ہوا۔ اللہ عز و جل نے آسمان سے 2 ستارے اس کی دونوں آنکھوں میں مارے، جس سے وہ اندھا ہو گیا۔ خولی بن یزید، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا تھا، ذلت کی موت مارا گیا۔ یہ گھر میں چھپ گیا تھا، اس کی بیوی نے ہی اسے پکڑوا دیا۔ مختار کے حکم سے اسے شارع عام پر قتل کیا گیا، پھر اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ اسی طرح باقی دشمنان اہل بیت بھی ذلت و رسوائی کی موت مارے گئے، اور جس منصب اور مال و دولت کی خاطر انہوں نے نواسۂ رسول کے قتل جیسے بدترین جرم کا ارتکاب کیا، وہ بھی ان کے ہاتھ نہ رہا۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دے اور کسی بھی بڑی سے بڑی چیز کی لالچ میں آ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے۔